الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے۔ اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو، برق کی حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سلب کر لیتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں منافقین کی دو مثالیں اور ان کی دو قسموں کا تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین دو قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے اور اسلام کے حق میں ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا،
اور کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر میلان ہونے لگتا تھا، مگر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا تو پھر وہ دلی میلان مبدل با انکار ہو جاتا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال، پہلی قسم کی منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی اور اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں اور وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو کہ اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے باوجود اندھیرے میں، روشنی کے ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے ظلمت و ضلالت میں جا پھنسے، اور اس طرح جہالت و ضلالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام کی نہ رہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی مشعل جلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا، لیکن منافق اندھے بن گئے، اور جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، لیکن بہرا اس لیے کہا گیا کہ وہ دین حق کی باتیں سنتے نہ تھے، یا سنتے تو ٹال دیتے، گویا کہ بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ محترم سامعین، اگرچہ ان منافقین کی زبانیں موجود تھیں، لیکن سچی بات کہنے اور پوچھنے سے گریز کرتے تھے اور حق بات کا اقرار نہ کرتے تھے۔ اس طرح گویا وہ گونگے ہوئے بول ہی نہیں سکتے۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور رائے حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ دوسری قسم کے منافقین جو دل کے کچے تھے، کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر میلان ہوتا اور پھر اغراض نفسانی اور ذاتی مفاد پیش نظر ہوتا تو یہ میلان پھر بدل جاتا۔ ایسے منافقین کے متعلق فرمایا گیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیری رات ہو، بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں۔ بجلی کی حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی۔ جہاں بجلی کی چمک اور روشنی ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ تو یہاں مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر چلنے لگتے ہیں،
اسی طرح تردد میں پڑے ہوئے منافقین ہیں کہ کبھی آثار غلبہ اسلام میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر کو بڑھنے لگتے ہیں، اور کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑ کر حق سے رک جاتے ہیں۔ محترم سامعین، مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعضوں کو کئی میلوں تک کا، بعضوں کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چلیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا، یہ پورے منافقین ہوں گے۔ محترم سامعین، الغرض منافقین کی یہ دونوں قسمیں بیان فرما کر آخر میں ان کو ایک دھمکی دی جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ان کی خباثتوں اور شرارتوں اور منافقانہ رویے پر ہر وقت ہر حال میں وہ ہلاک و تباہ و برباد کیے جا سکتے ہیں، اور ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتیں بھی سلب کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے حق کو چھوڑ کر ان کو مطمئن نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ڈرنا اور خوف الہی کھانا چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں سزا دے سکتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت تو کسی درجے میں منافقین سے مشابہت نہیں رکھتی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو سچا اسلام اور ایمان کامل اور ہر طرح کی منافقانہ خصلتوں سے ہمارے نفوس کو پاک فرمائے اور اپنی نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔